میں پاکستان کی رہائشی تھی اور میرے والدین مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، نہ ہی کسی کے ساتھ کھیلنے دیتے تھے، کیونکہ میری پیٹھ پر ایک زخم تھا جسے کوئی بھی دیکھ کر ڈر جاتا۔ یہ زخم پیدائشی تھا مگر اس کی شکل کسی سانپ کی طرح کی تھی۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ مجھے کبھی درد نہیں ہوا تھا مگر اس سے خون ہر وقت رستا رہتا تھا۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح باہر جا کر کھیلوں مگر میں مجبور تھی، کیونکہ امی نے مجھ پر بہت سی پابندیاں عائد کی ہوئی تھیں۔ میں غلطی سے اگر دروازے کے قریب بھی چلی جاتی تو مجھے ڈانٹ پڑتی اور 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا۔ میری ماں مجھ سے محبت کرتی تھی مگر باپ مجھے ہر کام کی اجازت دے دیتا تھا۔ امی کو ڈر تھا کہ اگر کہیں کھیلتے کودتے کسی نے میرا زخم دیکھ لیا تو خاندان میں کوئی بھی میرا رشتہ نہیں لے گا۔ شادی کے بعد اگر کسی کی نظر پڑتی تو مطلب صاف تھا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی کسی کو طلاق نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی شادی کسی اور سے کر سکتا تھا۔ یہ ہمارے خاندان کی جدی پشتی روایت تھی جسے اب تک قائم رکھا گیا تھا۔ ایک دن میں اپنی استانی کے گھر چلی گئی۔ میں اسکول بھی امی کے ساتھ جاتی تھی اور واپس بھی مجھے وہی گھر لے کر آتی تھی۔ استانی کئی دنوں سے اسکول سے غیر حاضر تھی تو اس نے سب بچوں کو گھر میں پیغام بھیجا کہ سب بچے یہاں آ جائیں تاکہ میں گھر میں سب کو پڑھا سکوں۔ میرے 10ویں کے امتحان ہونے والے تھے اور گاؤں میں کوئی بھی اور استانی نہیں تھی جو مجھے پڑھاتی یا کسی کی مدد لے سکتی۔ اس دن امی گھر پر نہیں تھی تو میں ابا سے پوچھ کر استانی کی طرف آ گئی تھی۔ گھر سے باہر جانے سے پہلے امی میری پیٹھ کے زخم کو اس طرح چھپاتی کہ کسی کی بھی نظر اس پر نہ پڑتی اور نہ ہی وہ خون سے کپڑے خراب ہوتے تھے۔ مگر اس دن میرے کپڑے خراب ہو گئے تو میری دوست نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہے؟ ابھی تک ادھر ہی ہو، جاؤ گھر جا کر کپڑے تبدیل کرو اور کسی سے پٹی کرواؤ، تمہارے زخم سے خون نکل رہا ہے۔ میری یہ دوست اس راز سے واقف تھی، تبھی اس نے ہلکی سی سرگوشی میں مجھے بتایا اور خود پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ میں استانی سے پوچھ کر گھر واپس آ گئی تاکہ کپڑے تبدیل کر سکوں، مگر میرا واپس جانے کو بالکل بھی دل نہیں تھا۔ میں وہیں دروازے پر بیٹھ کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ ابو کام پر چلے گئے تھے اور امی گھر لوٹنے والی تھی۔ تبھی میری نظر ہمسائی کے بیٹے پر پڑی جو پچھلے دنوں دبئی سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ آج کل وہ یہاں چھٹی گزارنے آیا تھا اور ساتھ ہی اس کی شادی کے دن بھی قریب تھے۔ میرے دل میں اچانک دبئی کا خیال آیا اور ساتھ ہی ذہن میں نئے ملک کا نقشہ بننے لگا۔ میرے 10ویں کے امتحانات ہو چکے تھے اور رزلٹ آنے والا تھا کہ میں نے امی سے بول دیا کہ میں اگلی پڑھائی دبئی سے کروں گی۔ ویسے بھی مجھے دبئی دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ مجھے اجازت دے دیں، اور خالہ کبرا کا بیٹا بھی تو جا رہا ہے نا، آپ اس سے بات کریں، ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کرے اور میں باہر جا کر تعلیم حاصل کر سکوں۔ امی نے مجھے ڈانٹ دیا کہ یہاں ہم تمہیں گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، تم دبئی جا کر پڑھنا چاہتی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم خود سر ہو گئی، تبھی کوئی بات نہیں سنتی۔ میں نے امی کو منانے کی پرممکن کوشش کی مگر وہ کسی طور نہ مانی۔ 2 سال گزر چکے تھے مگر مجھے دبئی جانے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ امی کو منانا انتہائی مشکل کام ثابت ہوا تھا۔ تبھی میں نے امی سے کہا کہ ہمارے کالج کی طرف سے 3 لڑکیاں منتخب ہوئی ہیں جو پڑھائی کے لیے باہر جائیں گی اور ان کا خرچہ خود کالج والے اٹھائیں گے۔ یہ بات جھوٹ تھی مگر میرے پاس کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ امی نے اس سلسلے میں میرے کالج جانا چاہا تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ آپ گھر پر رک کر فون کر لو، میں اپنی دوست سے مل کر سب پلان پہلے ہی کر چکی تھی۔ امی کو میں نے دوست کا نمبر ملا کر دیا، یہ کالج کا نمبر ہے لیکن آگے سے میری سہیلی فضا بات کر رہی تھی۔ فضا نے امی کو ہر طرح سے اطمینان میں لیا اور یوں میں پڑھنے کے لیے دبئی چلی آئی۔ یہاں آ کر میں نے ہمسائی کے بیٹے سے پہلی ملاقات کی کیونکہ امی اسے فون پر سب بول چکی تھی۔ وہ امی کے دور کے رشتہ دار بھی لگتے تھے۔ میرے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ امی کو میرے جھوٹ کا علم ہو گیا کہ میں ان سے جھوٹ بول کر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وہ مجھ سے اپنے سب رشتے ختم کر چکی تھی۔ اکلوتی اولاد نے اتنا بڑا جھوٹ بول کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ امی نے ہمسائے کے لڑکے کو میرا خاص خیال رکھنے کو کہا تھا اور ساتھ ہی مجھے واپس پاکستان بھیجنے کا کہا۔ میں واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے وہیں رک جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے مجھے وہاں کے کسی رہائشی سے شادی کرنا تھی۔ اماں کی بات پہ وہ لڑکا میری ٹکٹ کروا چکا تھا جو کہ 15 دن بعد کی تھی۔ میری پیٹھ کا زخم کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اماں کو جو ڈر تھا وہ ان کی حقیقت میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ اگر کسی کی بھی نظر اس پر پڑتی تو خاندان میں بدنامی ہوتی۔ ان دنوں میری دوستی ایک عربی سے ہو گئی تھی۔ وہ عربی شکل و صورت سے کم ہی معلوم ہوتا تھا مگر دبئی میں اس کا کاروبار تھا۔ میرے اس کے ساتھ دوستی اچھی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے خواہش کی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری عمر 22 برس تھی مگر وہ عربی تقریباً کوئی 40 سال کا تھا۔ اس کی شہرت اور نام کے چرچے دور دور تک تھے۔ میں اس کی بیوی خود کو تصور میں بنے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی مگر اس نے میرے سر پر دھماکہ تب کیا جب اس نے کہا کہ اس کے پہلے سے 5 بیویاں ہیں اور 5 ملکوں سے آئی ہیں۔ یہاں انہوں نے مجھ سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ ہی میں نے ان کے گھریلو حالات بھی ٹھیک کر دیے۔
حالات کو سوچ کر مجھے ابو یاد آ گئے کہ کیسے وہ روزانہ کام کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے تھے، اس کے باوجود بھی 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی تھی۔ میں اگر اس دبئی والے سے شادی کر لیتی تو میرے اور امی ابو کے دن پھر جانے تھے۔ میں نے جھٹ سے اسے ہاں کر دی اور ساتھ ہی بتا دیا کہ میرا کزن مجھے 15 دن بعد پاکستان واپس بھیج دے گا، پھر میں تم سے شادی نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے کاغذات لے کر آؤ، میرے ساتھ میری حویلی میں چلو، وہاں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور نہ ہی رہنے کا مسئلہ ہوگا۔ میں نے کزن سے چھپ کر کاغذات اپنے قبضے میں لیے اور اگلے ہی دن اس عربی کے ساتھ اس کے محل میں چلی گئی۔ اس کا گھر جدید طرز سے بنا تھا، ہم عام لوگوں کے لیے وہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ عربی کہنے لگا کہ ہم 5 دن بعد نکاح کریں گے۔ اس کی 5 بیویاں وہیں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ سب بیویوں میں کیسے اتنا سلوک ہے جو بغیر لڑے یہاں اس آدمی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ مجھے ان سے ملنے کے پہلے تو اجازت نہیں تھی، عربی نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم وہاں ان سے نہیں ملو گی، یہ ہمارا یہاں کا رواج ہے۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، عربی کسی کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا، تب میں اس کی بیوی سے ملی تو اس نے کہا کہ تم یہ شادی نہ کرو۔ میں حیران رہ گئی اور کہا کہ تو اتنی شاہانہ زندگی تم گزار رہی ہو، اس کے بعد تم مجھے منع کیوں کر رہی ہو؟ ویسے بھی میں اپنے شوہر کی سب سے کم عمر بیوی ہوں گی، تم میری جوانی سے جلتی ہو تبھی مجھے شادی کے لیے روک رہی ہو۔ وہ عورت میری بات سن کر مجھے پاگل بول کر چلی گئی۔ اسی رات عربی نے مجھے کہا کہ تمہیں ایک آدمی پسند کرے گا جو ہمارا بڑا بھائی ہے، اگر تم اس کو پسند آ گئی تو سمجھو کل ہی میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں ان کی پسند نہیں جانتی تھی کہ کیسی ہے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس نے میری پیٹھ کا زخم دیکھ لیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا اور میں پھر اس سے شادی نہیں کر سکوں گی۔ مجھے وہ بھائی پسند کر چکا تھا، اس نے مجھے چیک کروانے کے لیے ایک معمر عمر کی خاتون کو کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ زخم کسی کو نہ دکھے، مگر اس عورت کی اس پر نظر پڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی اور عربی کو جا کر کہنے لگی کہ لڑکی ٹھیک ہے مگر اس کی پیٹھ پہ زخم ہے، جسے سنتے ہی عربی نے شادی سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی مجھے کہا کہ تمہیں ہفتے کو پاکستان بھیجوا دوں گا، تب تک ادھر ہی رہو، لیکن تم اس گھر کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کرو گی، اسے بھول جاؤ۔ میں شادی کرنا چاہتی تھی مگر میرے زخم نے میرا خواب پورا نہ ہونے دیا۔ عربی روز اپنی ایک بیوی سے رات گزارتا تھا، اگلے دن دوسری کے ساتھ، پھر تیسری کے ساتھ، تیسرا دن اس کی یہ روٹین چل رہی تھی کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی صبح روتے ہوئے کمرے سے نکلتی ہے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی، کیسی پاگل عورت ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ شوہر نے اس کے ساتھ رات گزاری ہے، مگر یہ رو رہی ہے۔ جمعے تک میں نے سب کو دیکھا کہ عربی جس کے ساتھ رات گزارتا مگر وہ اگلے دن روتی ہوئی کمرے سے نکلتی۔ میں پریشان ہو چکی تھی کہ یہ کیوں روتی ہیں، کئی بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ملازمہ نے مجھے جھڑک دیا۔ میری آخری رات تھی، اسے اگلے دن میں نے پاکستان واپس آ جانا تھا، تبھی میں نے سوچا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ اس طرح سے کون روتا ہے، کوئی بھی لڑکی شوہر کے ساتھ کیوں بے سکونی محسوس کرے گی۔ میں نے رات کے کھانے سے انکار کر دیا اور سونے چلی گئی۔ میری نگرانی کے لیے جو ملازمہ میرے ساتھ رہتی تھی اس نے بھی رات نگرانی نہیں کی کہ کل یہ چلی جائے گی، اب کیا فائدہ۔ میں نے اپنی تسلی کے بعد کمرے سے نکلنا چاہا تو مجھے آواز آئی کہ عربی آج اپنے تیسرے نمبر والی بیوی کے ساتھ سوئے گا۔ میں جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے اس کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی کمرے کے پاس بنی الماری میں چھپ گئی، جہاں سے اندر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب عربی کمرے میں داخل ہوا تو اس کی تیسری بیوی بالکل تیار تھی، جسے کوئی دلہن اپنی سہاگ رات کے لیے تیار ہوتی۔ اس کے بعد میرے ہوش اڑ گئے جب عربی نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور فرش پر بنے قالین کو اٹھا کر تالا کھولا اور اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی کو نیچے تہہ خانے میں بھیج دیا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ کمرے میں تہہ خانہ بنا ہے۔ میں نے ہمت کر کے سب کے کمرے دیکھے تو سب کے کمروں میں ہی تہہ خانہ بنا تھا، جو ایک راستوں سے ایک ہی طرف جاتا تھا۔ مجھے اب یہ جاننا تھا کہ یہ تہہ خانہ کس لیے بنایا گیا ہے، مگر کل میری فلائٹ تھی، مجھے جو کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ وہاں ایک ملازمہ کی مدد سے میں نے تہہ خانے کا راز جانا، جسے سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ عربی اپنی بیوی کے ساتھ خود نہیں رہتا بلکہ روز رات کو ایک ایک بیوی کو تہہ خانے کے ذریعے کسی دوسری جگہ بھیج دیتا ہے، جہاں حبشی ان کو نوچتے ہیں، ان کے بدلے وہ موٹی رقم وصول کرتا ہے۔ حبشی لوگوں کی خوبصورت لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں، تبھی عربی نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دیا، مگر میں اس کو اپنی بدقسمتی سمجھ رہی تھی۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا جس کے ذریعے میں اپنے زخم سے بچ گئی، ورنہ آج میرا بھی یہ حال ہوتا جو اس کی 5 بیویوں کا تھا۔ آج تک میں سنتی آئی تھی کہ دبئی عیاش ملک ہے، لیکن یہاں پر دیکھ کر سچ میں جان گئی تھی کہ یہاں پر عورتوں کے ساتھ کتنی ناانصافی اور ظلم ہوتا ہے۔ عربی روز اپنی بیویوں کو ہر رات موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اسی لیے تو وہ سب روتے ہوئے کمرے سے نکلتی ہیں۔ جس عورت کی عصمت کو اس طرح سے روندا جائے وہ خوش بھی بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے ملازمہ سے کہا کہ میں اس کے خلاف ضرور شکایت کروں گی، لیکن اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ بی بی اگر تم یہ سب کچھ
کیا تو یہ آدمی بہت اثر و رسوخ والا ہے، یہ تمہارے ساتھ بہت برا کرے گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی پانی کو ترستی رہ جائیں گی۔ تم پاکستان واپس چلی جاؤ، میں ان کو مشکل میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اگلی صبح میں سامان پیک کیا اور مجھے سربی نے ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ ایئرپورٹ پر بیٹھ کر میں نے خط لکھا دبئی کی ایمبیسی کو، اور اس کے ساتھ ہی میں نے وہ خط ایئرپورٹ کی سیکیورٹی لیڈی کو دے دیا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس خاتون نے ان عورتوں کو بچایا ہوگا یا نہیں، لیکن میں پاکستان آ گئی تھی۔ واپس آنے کے بعد میری ماں مجھ سے بہت ناراض تھی۔ میں نے اس کے ترلے منتیں کر کے اس کو منا لیا۔ میں یہ بات جان گئی تھی کہ اگر والدین کا دل دکھا کر ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتے، جیسے کہ میں دبئی جا کر برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ یہ تو میری ماں کی دعا کا نتیجہ تھا جو میں صحیح سلامت گھر واپس آ گئی، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ مناسب رشتہ دیکھ کر میری ماں نے میری شادی کر دی تھی، اور میرے سسرال والوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ میری پیٹھ پر پیدائشی زخم ہے۔ وہ زخم کسی کے لیے تو نحوست ثابت ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے وہ زخم ایک معجزہ تھا جس نے مجھے بربادی سے بچا لیا تھا۔